IMF نے کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی میں حالیہ اضافہ عارضی ہے۔ سیلاب کے باوجود پاکستان میں معاشی استحکام برقرار رہا۔ ایگزیکٹو بورڈ سے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی منظوری کے بعد IMF کا اعلامیہ جاری۔ ٹیکس اور توانائی کے شعبوں میں اصلاحات، سرکاری اداروں کی اصلاح اور نجکاری جاری رکھنے پر زور، سخت مالیاتی پالیسی جاری رکھنے کی سفارش۔ IMF کا کہنا ہے کہ مالی سال 2025 میں پاکستان نے 1.3% بنیادی سرپلس حاصل کیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر ہو گئے۔ پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی آئی ہے، تاہم بدعنوانی میں پولیس سر فہرست ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن پرسپشن سروے رپورٹ جاری کر دی۔ بدعنوانی کے تاثر میں ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے، عدلیہ تیسرے، بجلی اور توانائی چوتھے اور صحت 5ویں نمبر پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق 66% پاکستانیوں نے بتایا پچھلے 1 سال کے دوران انہیں سرکاری کام کے لیے کوئی رشوت نہیں دینی پڑی۔ بانی PTI سے وکلاء اور فیملی کی ملاقات کا دن۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنچوتا سمیت 6 وکلاء رہنما حلیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی اڈیالہ جیل جائیں گے۔ آج کوئی ورکر اڈیالہ جیل نہیں جائے گا۔ اپوزیشن اتحاد کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق ارکان نے NDU ورکشاپ میں شرکت سے متعلق بانی کے پیغام پر اظہار تشویش کیا۔ ارکان نے کہا بانی کی بہنوں نے شرکت کرنے والوں کو میر جعفر، میر صادق قرار دیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا غیر سیاسی شخص کو فیصلوں کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ محمود اجگزئی بولے وہ آئین کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے، کوئی مخفی ایجنڈا نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ بانی PTI کے خلاف غداری کے مقدمے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بانی اور جماعت بانی MQM والے انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف اڈیالہ اور تحریک انصاف پاکستان میں فرق بہت جلد واضح ہو جائے گا۔ PTI نے جلسے میں جو باتیں کی اس پر ان کو پیغام مل جائے گا اور بڑی قوت سے ملے گا۔ سندھ میں 1 ماہ گزر جانے کے باوجود بیشتر شوگر ملز میں گنے کی کرشنگ شروع نہ کی جا سکی۔ گنے کی امدادی قیمت کا تعین نہ ہونے کے باعث آبادکار سراپا احتجاج ہیں۔ گنے کی کھڑی فصل ضائع ہونے کا خدشہ۔ آبادکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال چینی 120 روپے فی کلو تھی تو گنے کا ریٹ 600 روپے فی من دیا جا رہا تھا، جبکہ رواں سال چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے اوپر ہے، مگر شوگر ملز فی من گنے کی قیمت 400 روپے دے رہی ہیں۔ کین کمشنر سندھ کا موقف ہے کہ سندھ میں 15 سے زائد شوگر ملز میں کرشنگ کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ گنے کی قیمت کا تعین حکومت کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا ہے کہ بانی PTI کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ گالی گلوچ، بہتان اور کیچڑ اچھالنے کا مستقل اڈا بنا ہوا ہے۔ بانی PTI کی بہن خود ان کی خراب ذہنی حالت کا اعتراف کرتی ہیں، کوئی اور کہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ تحریک انصاف والے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم ان کی سیاست، طرز عمل اور تقسیم کی روش سے واقف ہے۔ قومی احتساب بیورو نے سندھ کے محکمہ خوراک، بلدیات، ثقافت، ریونیو اور خصوصی تعلیم سے متعلق 166 کیسز اینٹی کرپشن سندھ کو منتقل کر دیے۔ تمام کیسز نیب کراچی اور سکھر کے دفاتر سے بھجوائے گئے۔ کرپشن کیسز کی مزید تحقیقات اینٹی کرپشن سندھ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق نیب سے اینٹی کرپشن سندھ کو منتقل کیسز 107 ریفرنسز، کرپشن کی 711 شکایات اور 31 انکوائریز۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں گفتگو، کہا دسمبر سے PSL 11 کے آغاز تک تمام وینیوز پر شائقین کے لیے کانسرٹ کرائے جائیں گے۔ PSL ایک مستحکم بین الاقوامی برانڈ بن کر ابھر رہا ہے۔ چیئرمین PCB نے کہا کہ 11ویں ایڈیشن کی ونر ٹیم کو $5 لاکھ، رنرز اپ کے لیے $3 لاکھ انعام رکھا گیا ہے۔ بہترین کرکٹ ڈیولپمنٹ کرنے والی فرنچائز کو $2 لاکھ ملیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ PSL کو دنیا کی ٹاپ T20 لیگ بنانا مشن ہے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ PSL میں شامل غیر ملکی پلیئرز کی اہمیت ضرور ہے، لیکن اس لیگ سے جو لوکل ٹیلنٹ سامنے آیا وہ قابل تعریف ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے عذرائے مذاق کہا، اگر کوئی ٹیم میچ ہار جائے تو مالکان سے درخواست ہے کہ کوچز سے یہ نہ پوچھیں کہ میچ کیوں ہارے۔ PSL روڈ شو کے موقع پر پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم نے کہا کہ PSL نے انہیں پہچان دی، اس لیگ کی وجہ سے وہ اپنے فیورٹ پلیئر
اے بی ڈی ویلیئرز سے ملے۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ وہ 17 سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن لوگ اب انہیں پہچاننے لگے ہیں۔ فاسٹ بولر حارث رؤف نے کہا کہ اگر وہ کرکٹر نہیں ہوتے تو کہیں نوکری کر رہے ہوتے۔ گھر والوں کو جیو نیوز سے پتہ چلا کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں۔ وسیم اکرم نے پی ایس ایل کے دوران لوکل کھلاڑیوں کا فارن پلیئرز کے ساتھ کھانے کا دلچسپ واقعہ بھی سنایا۔ پاکستان نے سمندروں کو امن اور مشترکہ خوشحالی کے خطے قرار دے دیا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ پر سمندر سے متعلق قانون کے دفاع پر زور۔ سمندروں پر بالادستی قائم کرنے یا ساحلی ریاستوں کے حقوق کمزور کرنے کی کوششوں پر اظہار تشویش۔ پاکستانی مشن کے فرسٹ سیکریٹری ذوالفقار علی نے جنرل اسمبلی کے سالانہ مباحثے میں کہا، عالمی سمندر تعاون، قانونی عملداری اور منصفانہ ترقی کے خطے ہونے چاہیے۔ دنیا سمندری ماحولیاتی بحرانوں کے ایک سلسلے کا سامنا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے قانون سمندر پر پاکستان نے رواں سال دستخط کی۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن عید الاتحاد کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا، کہا پاکستان کو یو اے ای کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ 15 لاکھ پاکستانی متحدہ عرب امارات کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ قابل تجدید توانائی، اے آئی اور فن ٹیک میں یو اے ای کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے وزیر مملکت برائے تعلیم وجیہہ قمر کے ہمراہ اسلام آباد میں یو ایس ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان کی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ نیٹلی بیکر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ تعلیم، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں اضافے کے لیے کام جاری ہے۔ برطانیہ میں انگریزی کے امتحان میں فیل ہونے کے باوجود ہزاروں تارکین وطن کو ویزے دیے گئے۔ برطانوی اخبار کے مطابق آئلس کے امتحان میں 80,000 امیدواروں کو غلط نتائج ملے۔ چین، بنگلہ دیش اور ویتنام میں دھوکہ دہی کے شواہد پائے گئے۔ لیک شدہ پرچوں کی فروخت سے غیر مستحق امیدوار پاس قرار پائے۔ کنزرویٹو پارٹی نے غلط پاسنگ مارکس لینے والے افراد کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں، مستقبل میں سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ جاپان کے شمال مشرقی علاقوں میں زلزلہ، شدت 7.6 ریکارڈ۔ زلزلے کے بعد جاری سونامی کی وارننگ واپس لے لی گئی۔ ابھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق زلزلے سے فوکوشیما جوہری پلانٹ میں بھی کوئی غیر معمولی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ اس سے پہلے جاپان موسمیاتی ایجنسی نے ساحلی علاقوں میں 10 فٹ اونچی سونامی لہروں کی وارننگ جاری کی تھی اور 90,000 افراد کو ساحلی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی تھی۔ سعودی عرب کے شہر ینبوع میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ متعدد عمارتوں کی چھتیں گر گئیں، ملبے تلے آ کر کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقے اور صحرائی وادیاں سیلابی پانی سے بھر گئیں۔ سردی میں مزید اضافہ۔ تھرپاکر سے تعلق رکھنے والے 79 سالہ سکھ رام داس نے جامعہ کراچی سے قانون کی ڈگری حاصل کر لی۔ سرکاری اسکول کے ریٹائرڈ ٹیچر سکھ رام داس نے کہا، قانون کی ڈگری لینے کا مقصد اپنے اور علاقے کے غریب لوگوں کی زمینوں سمیت دیگر مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرنا ہے۔ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے نیشنل گیمز جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت کر ایک اور تمغہ اپنے سینے پر سجا لیا۔ وابڈا کے سمیع اللہ خان اور فائقہ ریاض 100 میٹر دوڑ جیت کر پاکستان کے تیز ترین مرد اور خاتون ایتھلیٹ بن گئے۔ امریکہ سے آئی ایتھلیٹ نورین حسین نے ویمن پول والٹ میں آرمی کے لیے گولڈ میڈل جیتا۔ 10,000 میٹر میں ماریا بی بی کامیاب۔ 9 سالہ کائنات نے برونز میڈل جیت لیا۔ فینسنگ میں ایچ ای سی کے ایتھلیٹس کی شاندار کارکردگی۔ ہنزا سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ طالبہ نے خواتین ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتا۔ عبد المصور نے 2 گولڈ میڈل اپنے نام کیے۔ شوٹنگ کے مقابلوں میں پاکستان آرمی کی بالادستی برقرار۔ رگبی میں آرمی نے مینز اور وابڈا نے ویمنز ایونٹ کا گولڈ میڈل جیت لیا۔ تائیکوانڈو میں آرمی کی بالادستی برقرار۔ اب تک ہونے والے تمام 22 گولڈ میڈلز حاصل کر لیے۔ کراٹے میں بھی آرمی کے ایتھلیٹس حاوی۔
اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں دھند، موٹر وے M5 ملتان شیرشاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند۔ قومی شاہراہ پر بستی ملوک، لودھراں اور بہاولپور کے علاقے میں ٹریفک متاثر۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسموگ کے باعث فضائی معیار مضر صحت۔ رحیم یار خان میں سب سے زیادہ 400 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ، لاہور میں تعداد 300 رہی۔